اب ایک شکوہ شکایت جو ہر گھر کی ہے اور مجھ تک سب سے زیادہ باتیں آتی ہیں تو میں عرض کر سکتا ہوں، اور آپ سب شاہد ہیں اس کے، ہر گھر کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، ڈپریشن ہے، مائیگرین ہے، ہمیشہ تو میں ہیں، فسادات ہیں، فتنے ہر گھر کے اندر۔ یہ جو بے چینی کا عالم ہے یہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس جوڑے کو میں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ آگے اس کو سکون عطا کرے۔ اور سب سے پہلا رشتہ تاریخ آدمیت میں، سب سے پہلا رشتہ نہ ماں باپ کا رشتہ ہے، نہ اولاد کا رشتہ ہے، نہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو تاریخ آدمیت میں ہے وہ سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ آدم باپ بعد میں بنے، پہلے شوہر بنے۔ حوا ماں بعد میں بنی، پہلے زوجہ بنی۔ سب سے پہلا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہے؟ اس کے بعد ماں کا مرحلہ تو اس کے بعد ہے۔ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اگر یہ سکون پہنچا رہی ہے، شرط لگا دی، اگر سکون پہنچا رہی ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ خاتون بن جاتی ہے۔ تو یہ جو گھریلو مسائل ہے، میں نے کہا دیکھیں گھر، یہ جو گھر ہے نا، گھر جو آباد ہے اور آباد ہوتا ہے، گھرانہ جو بنتا ہے، گھر تو آباد ہے لیکن گھرانہ جو بنے گا وہ چہار دیواری کو گھرانہ نہیں کہا جاتا، دیواروں کو گھرانہ نہیں کہتے۔ اچھا گھر کیسے بنے گا؟ ایک جملہ جو اکثر خواتین کے درس میں کہتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ ہر خاتون کو چاہیے، ہر زوجہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے کم محبت کرے۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوگا تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ ہر خاتون کو، ہر زوجہ کو، ہر بیوی کو چاہیے، دیکھیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ مسئلہ ہو گیا۔ ہر زوجہ کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے کم محبت کرے اور شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے۔ نہیں، جو رسپانس چاہیے تھا وہ ملا نہیں ہے۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے کم محبت کرے اور شوہر کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے۔ اور آپ کے لیے پیغام، ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت سے محبت زیادہ کرے اور عورت کو سمجھنے کی کوشش کم کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل یا اللہ صلی علی محمد۔ اب دیکھیں انجینئر صاحب ہے نا، وہ پہنچ گئے وہاں تک، اس لیے کہ انجینئر صاحب ہیں، وہاں تک پہنچ گئے۔ اب جو نہیں پہنچے ان کو بھی ساتھ لے چلیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، بار بار یہ اشعار تو نہیں ہے کہ مکرر ہو، لیکن پھر دوہرائے دیتا ہوں، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت سے محبت زیادہ کرے اور عورت کو سمجھنے کی کوشش کم کرے۔ اس لیے کہ امام نے کیا فرمایا، اور جو پیغمبر اکرم کی صحیح بخاری کے اندر ہے یہ حدیث پیغمبر سے، کہ المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها، کہ عورت کی مثال پسلی جیسی ہے، ٹیڑھی۔ عورت کی مثال پسلی جیسی ہے، اس کو جتنی سیدھی کرو گے وہ ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ عورت سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو وہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے، اس سے تو بس محبت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پٹائی سے، مار سے، دھمکی سے، لباس سے، غذا سے، زیورات سے ہم ان کو سدھار لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ پسلی کی طرح ہے۔ پسلی کی خوبصورتی، جملہ کہتا ہوں، پسلی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو، اس کی ساری خوبصورتی اسی میں ہے، لہذا اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت سے محبت کی ضرورت ہے، اور عورت کو چاہیے اگر گھر میں سکون وہ چاہتی ہے
تو عورت کو چاہیے کہ مرد سے محبت کم کرے، عورت اور مرد کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کرے۔ ایک کس مزاج میں گھر میں باہر سے آیا ہے، کس پریشانی میں ہے، جاب کی پریشانی، کام کی پریشانی، کسی مسئلے میں الجھا ہوا، کسی کیس میں پھنسا ہوا، پہلے اس کو پہچانو، سمجھو، جانو، اس کے مسائل کو درک کرو تاکہ اس کے سکون کا ذریعہ بنو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو زیادہ شوہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جملہ کہوں کہ ہمارے مسائل کا سارا حل اسی کے اندر ہے۔ اللہ نے جو یہ ایک جوڑا پیدا کیا تھا علی و زہرا کا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سارے مسائل اسی لیے ہیں کہ ہمارا شوہر، سماج کا شوہر، وہ غلام علی نہ بن سکا، اور ہمارے شوہر کے ازواج وہ کنیز زہرا نہ بن سکی۔ اگر یہ غلام علی بن جائے اور وہ کنیز زہرا بن جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا گھرانہ مال و دولت سے نہیں بنتا، تعلیمات اہل بیت سے بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جی اچھا گھرانہ ان چیزوں سے نہیں بنتا، تعلیمات اہل بیت سے اچھا گھرانہ بنتا ہے۔